یہ 4 مہینے جو عزت والے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت یہ منع ہے. ویسے بھی کسی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں یہ منع ہے. اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے متصل ہیں، ایک ذوالقعدہ کا، ایک ذوالحج کا اور ایک محرم کا. یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت فتنہ فساد یہ بالکل منع ہے. یہ 3 مہینے اکٹھے. ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت منع ہے. اب یہاں ادھر دیکھیے میری طرف، میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے خطباء پر، ایسے ذاکرین پر جو محرم الحرام شریف کے اندر آ کر تلخیوں والی تقریر کر کے جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بعد کے اندر پابندیاں لگتی ہیں، علاقے والے پریشان ہوتے ہیں اور جناب پولیس والے پریشان اور جناب ہماری فوج پریشان. اور بھائی یہ وہ مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ ویسے ہی منع ہے. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر زندہ لوگ بیٹھے ہیں تو. ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ویسے ہی منع ہے بھائی جان. اور پھر یہاں پر یہ آپ اگر امام علی پاک کی زندگی کو دیکھیں، امام علی مقام نے اسی فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا اور فتنہ نہیں کیا. آپ نے مکہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کیا. آپ نے اپنے رشتہ داروں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ ٹوٹل مرد عورتیں بچے خادم ملا کے جو قافلہ تھا وہ 82 بندوں کا قافلہ تھا جو میدان کربلا میں پہنچا تھا آپ کے ساتھ. آپ نے سب کو پیچھے چھوڑا. چند احباب سمجھے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ پر پانی بند کر دیا گیا لیکن آپ نے فتنہ فساد نہیں کیا. آپ کے اوپر تیر چلا دیے گئے، آپ نے فتنہ فساد اور لڑائی نہیں کی. کیوں؟ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ یزیدوں کا کام ہے اور امن دینا یہ حسینیوں کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ تو عزیزان مکرم، جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا اللہ رسول نے منع کیا ہے اور جن مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد قتل و غارت یہ قرآن میں بھی منع، حدیث میں بھی منع ہے. اگر ان مہینوں کے اندر امام حسن و حسین کا نام لے کر کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کر کے جائے اور لڑائی پیدا کر کے جائے تو اس کی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے حضرات. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ایسے ہر بندے سے بچیں جو لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد پیدا کرے. اہل سنت ہم امن والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں. نہ ہم لڑائی کرتے ہیں، نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ فتنہ کرتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں، نہ قتل و غارت کرتے ہیں. کیوں؟ جو ادب والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی پیغام ہے، یہ کربلا کا بھی پیغام ہے، میرے حسین کا بھی پیغام ہے، قرآن کا بھی پیغام ہے، ہماری شریعت کا بھی پیغام ہے اور یہ محرم کا بھی پیغام ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ بڑا خاص پیغام ہے. ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا جو بھی کرے سمجھ لو کہ وہ وقت کا یزید ہے. جو لڑائی جھگڑا قتل و غارت کرے سمجھ لو وہ وقت کا یزید ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی تو ویسے ہی منع ہے اور پھر لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فتنے فساد کھڑے کرتے ہو. ظالموں کیا ہو گیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح میں حدیث موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خانہ کعبے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا، اے کعبے تیری ہوا بھی برکت والی، فضا بھی برکت والی، تو خود بڑی برکت والا ہے. یہ ساری فضیلت کعبے کی بیان کر کے پتہ کیا کہا؟ فرمایا اے کعبے پر یاد رکھ، لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت کعبے تجھ سے زیادہ ہے. آپ کی سبحان اللہ کی آواز بہت کمزوروں والی ہے. ایک بندہ مسلمان، بندہ مومن، اس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. آج کعبے کو کوئی توڑنا شروع کر دے تو ہم برداشت کریں گے؟ تو پھر جب مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کیسے مسلمان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہو؟ کیسے چھرے چاقیوں چلاتے ہو ان کے اوپر؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے. بالکل جتنے بندے بیٹھے ہو آج تہیہ کرو. قتل و غارت فتنہ فساد بالخصوص ان مہینوں میں یہ یزیدوں کا کام ہے اور ہم یزید نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں. جب حسینی ہیں تو پھر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے بچاؤ میرے بھائی. یہ پیغام ہے اور یہ قرآن کا پیغام ہے اور حسین کا پیغام ہے اور کربلا کا پیغام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا.